آپ کی خدمت میں تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں مولوی سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ثم لعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وما جلس مع هذا القرآن إلا قام عنه لزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان عن العمى. صلوات محمد وآله. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے تو یہ یادآوری اور یہ تذکرہ کہ خدا کے اس عظیم دستخوان کو جس ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی ہدایات میں، اپنی تعلیمات میں خدا کی عظیم دعوت سے یاد کیا ہے کہ جس نے کریم نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے کرم کو رونما کرے گا آپ کی روح میں، آپ کی ذات میں، آپ کے وجود میں. جو معنی ہے اس میں، جو مادہ ہے اس میں، جو نظر آتا ہے اس میں، جو نظر نہیں آتا اس میں، جو ظاہر ہے اس میں، جو باطن ہے اس میں. کیونکہ یہ دسترخوان صرف سخی کا نہیں ہے. شاید یہ بات پہلے ہو چکی ہو یہاں پہ کہ سخی جو ہیں کون ہوتے ہیں، کریم کون ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، کرامت کیا ہوتی ہے. سخی کے پاس بہت ہوتا ہے، اپنے بہت میں سے کچھ آپ کو عطا کر دیتا ہے. کریم کے پاس کچھ نہ بھی ہو، سب کچھ آپ کو دے دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس طرح سے آپ کو دے کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں اس کی نہ آئیں، تاکہ آپ کی آنکھوں کی شرمندگی اس کو نظر نہ آئے. اس لیے مولا حسن مصطفیٰ کو کریم اہل بیت کہتے ہیں. اللہ کی ذات نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، لیکن جن کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ان کی ہر ذات کو، ہر صفات کو، تمام تر اقوال کو ہم نے ہر زاویے سے پرکھا اور جانچا. کہاں محمد والے محمد اور کہاں آلیات اور غیر محمد والے محمد. جہاں اللہ
تمام تر صفات جس کی جہاں ہمیں نظر آئے وہ صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام. سبحان اللہ. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے. معمول یہ ہے کہ خطاب سے پہلے یا سلام یا قصیدہ ہو، لیکن میں جلدی آ گیا اور مجھے زیادہ موقع مل گیا بات کرنے کا، آپ سے گفتگو کرنے کا. لیکن خدا اس بچے کو اپنی زبان میں رکھے کہ اس نے دعائے سلامتی ہمیں زبان پڑھی. اور یہ توفیق خاص جو ہے، میں بعض دفعہ کہتے ہیں قرآن کے اندر فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ ہر کس و ناقص کو یہ توفیق عطا نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کہ ہمارے بچے جو ہیں آئیں اور مولا کی سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. ماشاء اللہ. مولا کے سائے میں یہ بچے سلامت رکھیں. الہی مولا کے سائے میں ہمارے بچے سلامت رکھیں. الہی. ہماری دعاؤں سے، ہمارے کچھ کرنے سے، ہم کہیں کہ ہم کچھ کریں تو مولا کی جان بچ جائے، ہم صدقہ نکالیں تو مولا کو کوئی فائدہ ہو. کربلا میں جو افراد پہنچے تھے وہ اس لیے نہیں پہنچے تھے کہ ہمارے کچھ کرنے سے حسین بچ جائیں گے، کیونکہ حسین نے تو مشیت الہی کا اعلان کر دیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے. ہم اس لیے پہنچے تھے، کربلا والے اس لیے پہنچے تھے تاکہ ہم اعلان کر سکیں کہ جو بھی حسین بھی گزرے، اکیلے حسین نہ گزرے اس دنیا سے، ہم حسین کے ساتھ گزرے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ سمجھیں یہ لیاقت، یہ توفیق صرف خواص کو حاصل ہے، صرف علماء مجتہدین آیت اللہ العظام جن کے بڑے بڑے امامے ہوں، سفید سفید داڑیاں ہوں، صرف وہ پہنچیں گے وہاں پہ. مجھے آپ دین کے بتائیں کہ مولا حسین کے پاس قیام حسینی میں کتنے مجتہدین موجود تھے؟ آپ کہیں کہ 10 تھے، 12 تھے، 15 تھے، 1 سے 2 تھے، کتنے مجتہدین تھے؟ اگر 72 کو تسلیم کر لیا جائے تو خاصے 1 آدھ 2 5 لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کہیں گے مجتہد لیول کے تھے. حضرت سرکار کی فوج میں ایسا شخص بھی تھا جو صبح تک مسلمان ہی تھا. بے شک. ہم تو 30-35 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مشقت محنت. وہ تو ایک شخص ایسا پہنچا امام کے پاس، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ حق ہے، یہ باطل ہے. تمام خدا جو ہم نے خدا سمجھا ہے، جس خدا کو میری فطرت پہچانتی ہے، جس خدا کو جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اگر اس کی صفات جمال اور جلال ایک جگہ دکھائی دے رہی ہے تو یا حسین میں اس کے بھائی عباس نظر آ رہی ہے. یہ اس نے صبح انتخاب کیا، صبح تک مجہول تھا، دفن ہو جاتا کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن عصر کے وقت آیا کہ وہ قیامت تک علیہ السلام ہو گیا. کون افراد ہیں؟ اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ اخلاص کی ہے، بنیادی جو چیز ہے وہ تقویٰ کی. اخلاص عمل میں، تقویٰ فکر میں، سوچ میں، وہ فیکلٹی، وہ تھاٹ، وہ پاور جو آپ کو روکتی ہے. اور یہی فلسفہ ہے روزے کا اور سیاح جو آپ نے ماشاءاللہ سے 1 مہینہ گزارا ہے، وہ اب تمام کو ہے، اتمام کو ہے. اس کا فلسفہ، اس کا ہدف، اس کی غایت، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو آف فاسٹنگ. کیا ہے آبجیکٹو آف فاسٹنگ؟ یہ ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کرنا، متقی ہو جائیں. متقی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنا، کہ اللہ کوئی بہت خوفناک، خدا نے خاصہ اعوذ باللہ، وہ بہت اسکیری اینٹیٹی ہے کہ اس سے میں ڈروں نہیں. ہوں تو اس سے زیادہ پیار کرنے والے کوئی نہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی نہیں. تو ڈر اس میں نہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، ڈر مجھے اپنی کیے سے لگ رہا ہے کہ میں جو کر کے جا رہا ہوں اس دنیا سے، اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، اس کو کیسے منع کو دکھاؤں. ڈر اس بات کا مجھے. دیکھیں عزیزان محترم، سورہ غاشیہ کا آپ مطالعہ کریں، اور میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ علماء سے پوچھیں، آپ جا کے کتابوں میں ڈھونڈیں، کچھ نہیں ہوتا، گوگل پہ آپ ٹائپ کر لیں سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 اور 18، آیت نمبر 17 اور 18، اور ساتھ میں لکھیں کہ تفسیر اہل بیت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. قصیبہ امام صادق علیہ السلام پر قصیبہ یا قصیبہ ایک صحابی امام کا، امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام
اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں ہمارے پاس واپس آئیں گے. وَإِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, اور ہم ان سے حساب لیں گے. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ وَإِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے اور ہم ان سے حساب لیں گے. ان کا حساب ہمارے اوپر ہے. تو اس کی تفسیر بتائیں, اس میں کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے, کیا ایسی بات ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے. یہ روایت, یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے. کہتے نہیں, میں اس کی تفصیل جانچنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا یہ یاد رکھنا, قصیبہ قصیبہ, اس بات کو یاد رکھنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو ہمارے شیعہ ہوں گے اللہ ان کا حساب ہمارے حوالے کر دے گا. سبحان اللہ. میں تمام احکام سے آگاہ ہوں. روزے کی حالت میں حدیث کو پڑھنا, روایت کو نقل کرنا, اس کے کیا توابع ہوتے ہیں, اس لیے میں حوالہ دیتا جا رہا ہوں کہ آپ تفسیر اہل بیت میں اس آیت سورہ غاشیہ کی آیت کو پڑھیں کہ اچھا آپ کے حوالے حساب ہوں گے کس طرح سے. ان کا دیکھو جو حدیث سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ 3 حقوق ہیں انسان کے. جب آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, جب آپ کو نوکری ملتی ہے, اسکول میں جاتے ہیں, آپ کی ایک رسپانسبلٹی, بچہ اسکول میں آتا ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹورڈز دی ایڈمنسٹریشن جو پالیسیز ڈیفائن کرتے ہیں, ٹورڈز دی ہیڈ آف ایجوکیشن جو ٹیچر یا استاد ہوتا ہے, اور ایک بٹوین دا اسٹوڈنٹس. ایک اس کا رائٹ ہوتا ہے, ایک استاد کا حق ہوتا ہے, اور ایک میرے دوست یا جو میرے ساتھ پڑھ رہا ہے رفیق صاحب, اس کا حق ہوتا ہے. کہتے ہیں اسی طرح ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں جو مجھے اللہ کی طرف میرا حق نکلتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ حق جو اہل بیت کا ہوتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا, یہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک حق انسان کا اور عوام الناس کا ہوتا ہے. حقوق العباد کو کہتے ہیں. یہ 3 باتیں ہو گئی. کہتے ہیں جو پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس بات کا احساس کرے گا کہ میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا. دیکھیں مومن کوئی بھی جان بوجھ کے کام غلط نہیں کرتا, پھر وہ تو دائرہ ایمان سے باہر ہو گیا نا. جو جان بوجھ کے علی کا دل دکھائے تو علی والے بات سمجھ لیں. اس بات کو پہلے سمجھ لیں مقدمتاً. جب مجھے پتا ہے کہ میرا مولا اس بات سے ناراضی ہے تو کام کروں گا ہی نہیں. تو وہ یہ محفل ہی نہیں ہے, وہ یہ لوگ ہی نہیں ہے, تو باہر والے کے لیے. ہم نے تو وفا اور عشق اور محبت عباس سے سیکھی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اب مولا کچھ کہیں تو ہم کچھ کریں. ہماری تو نگاہیں ان کی نگاہوں میں ڈٹی رہتی ہیں. کیا بات ہے, بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو وہ مقام ہے. کہتا ہوں جو شیعہ جس اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اگر کوئی تقصیر کوئی قصور ہو گیا تو اللہ کا رسول استوہبہو, روایت کے اندر لفظ ہے استوہبہو, یعنی اللہ سے ہدیہ لے لے گا اس کی بخشش کو. یہ کمیاں ہیں, کیا بات ہے, یہ غلطیاں ہو گئی, کیا بات ہے, یہ لغزشیں ہیں. واہ 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 واہ. اللہ ہدیہ لے گا رسول اللہ سے, ہمیں عطا کرے گا, وہ حساب ہمارا صاف ہو جائے گا. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک حق ایسا ہے کہ جہاں پہ عوام الناس پر انسان کا ہے. مومن کی خصلتوں اور خصوصیات میں یہ ہے کہ وہ رحم دل ہوتا ہے, اور وہ ایسا نہیں کہ وہ اگر آپ عالم ذر میں چلے ہیں تو ہاں وہ پیدا ہی اسی خصلت پہ ہوا ہے. لیکن جو حسین کے دل میں غم میں روتا ہے نا, وہ دل بہت نرم ہوتا ہے. ہر شخص کی آنکھوں میں حسین کے لیے آنسو نہیں آتے, ہر کسی کے سامنے سیدہ رومال پھیلائے نہیں کھڑی ہوتی. یہ خاص منتخب لوگ ہوتے ہیں. تو جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے بچپن میں, جوانی میں, کسی کو کچھ کہہ دیا, کوئی ظلم ہو گیا کسی ذات پہ, کوئی غیبت ہو گئی, کوئی تہمت لگا دی, ہوتا ہے جوانی میں آدمی 1000 قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اب وہ موقع نہیں مل رہا, نکل گیا ہاتھ سے کہ میں رد مظالم کروں, میں جا کے گناہوں کا ازالہ کروں, کہ اس کا دل دکھایا میں نے. بہت خطرناک بات ہے دل توڑنا, دل دکھانا. بہرحال اس پہ کسی اور دن انشاءاللہ. یہ لفظیں ہوئیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ شیعہ کے اور جو بھی مطلوب, جو بھی طالب ہے, جو بھی مانگنے والا ہے, جس کے حق میں ظلم ہوا ہے, کہتے رسول اللہ آتے ہیں, کہتے تم اپنی ڈیمانڈ رکھو, تم جو مانگو گے میں محمد عطا کروں گا.
ابھی کون ہے؟ امام صادق تفسیر بتا رہے ہیں سورہ غاشیہ کی 18-19 آیت کی کہ ہمارے پاس حساب ہوگا، یعنی کہ ان کا حساب ہم سیٹل کریں گے۔ اور تیسری بات کہ وہ جو حقوق ہمارے شیعہ اور ہمارے بیچ میں ہے، وہاں کیا ہوگا کہ یہ تو ہے ہی ہمارے شیعہ، ہم ان کو نہیں معاف کریں گے تو کون ان کو معاف کریں گے؟ اچھا حضرات، بعض دفعہ سن کے ایسی روایات کو شاید ایک گمان پیدا ہو کہ بلا لائسنس ٹو کل مل گیا، فری ہینڈ مل گیا، لیکن جب آپ ایک کمپلیٹ پکچر کو دیکھیں گے کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے، یقیناً جو یہاں پہ افراد موجود ہیں روزے کی حالت میں ہیں، جہاں اکثر افراد دنیا میں اور جگہ مصروف ہیں، بھائی آپ بیسک بیس پہ بھی اگر ایک گھنٹہ اس وقت کام کر رہے ہوتے تو کم از کم کچھ نہیں تو 10-15 پاؤنڈ تو مل ہی آتے آپ کو، وہ آپ گیو اپ کر کے جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے کہ آپ اس دن جب تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، جب تمام چہرے پریشان ہوں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، جب تمام دل مردہ ہوں اس دن آپ کا دل زندہ ہو، اس لیے بیٹھے نا۔ امام صادق کیا کہتے ہیں؟ امام صادق اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جایا کرو، ہمارے ذکر سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ ہمارا دل، ہمارا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی عراق گئے اور اچھا یہ ہمارے یہاں پاکستانیوں میں نے بہت دیکھا ہے اور ممالک میں اتنا نہیں دیکھا کہ کہیں پہ بھی حسین حسین ہو، علی علی ہو رہا ہو، لوگ ماتم کر رہے ہوں یا درس ہی ہو رہا ہو، وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پوچھو کیوں بیٹھ گئے؟ ان کہا کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے۔ ان کہا نہیں، 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ اتفاق ایسا ہوا، میں کہا یہ درس ہو رہا ہے مسجد کے اندر، یہ مجلس نہیں ہو رہی، یہ تو فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ اصول فقہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس بات میں ہمارے استاد نے کہا کہ کچھ حسین کے پاس جاتے ہیں، کچھ حسین کو بلا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علماء جو ہیں وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ رات میں جاتے ہیں لوگ، اگر آپ کو عربی نہ بھی آتی ہو، صرف ذکر جو ہے یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اس ذکر میں آپ بیٹھ جائیں۔ کبھی انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوئی تو بات کریں گے کہ ایک اثر تخمینی ہوتا ہے، ایک اثر تشریعی ہوتا ہے۔ اثر تخمینی یہ ہوتا ہے، اثر تخمینی یہ ہوتا ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، میری مرضی شامل ہو یا نہ شامل نہ ہو، اگر ایک عمل انجام دیا ہے تو اس کا اثر مرتب ہوگا۔ جیسے یہاں پہ خدا نخواستہ کہیں بجلی کا لائیو وائر جس کو کہتے ہیں آ رہا ہو، اب ایک دیکھنے والا شخص اس کو جان بوجھ کے ہاتھ لگا دے، یا ایک آدمی جو اندھا ہو وہ لائیو وائر پکڑ لے، کرنٹ دونوں کو لگنا ہے، یہ اثر تخمینی ہے۔ اثر تشریعی جو ہوتا ہے کہ کسی کام کو آپ کمال تک پہنچائیں، آپ کی مرضی بھی شامل ہو، اللہ کی مرضی بھی شامل ہو۔ نارملی اصول یہ ہوتا ہے اس کا، ایام ماہ مبارک رمضان میں علماء کے خانوادوں میں ان کے درسوں میں کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو محور بنایا جاتا ہے، تفسیر کے سیشنز ہوتے ہیں، قراءات کے سیشنز ہوتے ہیں۔ بقول ایک صاحب کے انہوں نے ہمارے استاد کے سامنے کہا، اچھا وہ غیر مسلک تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا جو رمضان ہے وہ قرآنی ہوتا ہے اور جو محرم ہے وہ حسینی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی دوئیت نظر آتی ہے، ورنہ ہمارے تو سارے رنگ الگ ہی ہوتے ہیں۔ جو قرآن اور اہل بیت میں دوئیت کا قائل ہو اس کو یہ فرق نظر آتے ہیں، ورنہ جب سے رسول نے کہا ہے کہ یہ لوگ ساتھ ہیں، ہم بھی تفریقہ رکھتے ہیں۔ ہمیں تو جب مولا کائنات قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ کون کس کو پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا کہ علی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں۔ یہ مزاج ہے محمد و آل محمد کا اور آیات قرآن، یہ امتزاج ہے، یہ انداز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی تفریقہ نہیں ہے۔ رسول نے کہا یہ الگ نہیں ہو سکتے، یہ ہو بھی نہیں سکتے۔ تو سورہ حجرات کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ سورہ حجرات کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو پریکٹیکل بھی ہیں،
انسان اخلاق کے حوالے سے سورہ اخلاق کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے کہ ان اخلاق میں آدمی مبتلا رہے، ان کو اپنی ذات میں اتار لے تو پھر ویسا ہوگا کہ ہم دو تصور ہیں محشر میں جانے کے، محشر میں پہنچنے کے دو تصور ہیں۔ ایک دفعہ ہم اور آپ محشر میں پہنچے اور ایک جنب غفیر ہے، آدم سے خاتم تک تمام لوگ، جو آخری بچہ پیدا ہوا ہوگا اس وقت تک تمام ارواح، تمام چیزیں موجود ہیں وہاں پہ، ایک رش لگا ہوا ہے لوگوں کا، اور تخت و تاج ہوں گے جس پہ سردار ہمارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس میں انوار مطہرات تمام موجود ہوں گی۔ ایک دفعہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں علی علی میں آپ کے شیعہ، یہ ایک مزاج ہے۔ ایک دفعہ مولا کہیں کہ ذرا راستہ چھوڑ، اب یہ جو آ رہا ہے، اب یہ جو آ رہا ہے ہمارا شیعہ، یہ دو انداز ہے محشر میں پہنچنے کے، کیا بات ہے، یہ دو انداز ہے محشر میں پہنچنے کے، اور دونوں کو ایسا نہیں کہ علی ایکسیپٹ نہیں کرتے، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن پھر وہ آپ اور آپ کے امام کا معاملہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ایک عالم سے، ایک بزرگ سے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی میں اپنا مقام جاننا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ڈز ہی سی می، مطلب وہ میری کیا ویلیو، کیا کتنا میں نزدیک ہوں اپنے امام سے۔ تو میں نے کہا تم یہ دیکھو کہ تم قرآن سے کتنا نزدیک ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیونکہ یہ رشتہ دوئیت ہے، دو طرفہ ہے، جتنا آپ ان سے نزدیک ہوں گے یقیناً وہ اس سے زیادہ آپ سے نزدیک ہوں گے، کیونکہ ان کی معرفت اور ہماری معرفت پچھلی دفعہ جب روانگی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مریض ہوئی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ معرف اور معرف کے حوالے سے کون بیان کر رہا ہے، کس طرح بیان کر رہا ہے۔ اس کو سرنامہ کلام بنایا مولائے متقیان کا خطبہ 128، اس کے کئی چیپٹرز ہیں نہج البلاغہ کے اندر۔ تو امام اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھا مگر ایک چیز میں اضافہ ہوا اور ایک چیز میں کمی ہوئی، کوئی بھی قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھا مگر ایک چیز میں اضافہ ہوا اور ایک چیز میں کمی ہوئی۔ اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ نیگیٹو سٹیٹمنٹس کتنی استعمال کر رہے ہیں، پھر یہ بھی کہا جا سکتا تھا اس میں حضر کیا ہے، کس انداز میں مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو بات ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، امیر فصاحت، امیر بلاغت، امام لغت، اس کہتے ہیں نا کہ کلام الامامی امام الکلام، ایک ہمارا کلام ہے اور ایک امیر کا کلام ہے، ان کا کلام بھی تمام کلاموں کا امام ہے۔ تو اپنے انداز میں جب وہ بیان کرتے ہیں حقیقت کو تو حقیقت وہ ویسی بتاتے ہیں جیسی حقیقت ہے، لیکن فرق ہے، ایک دفعہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ حقیقت جو مجھے سمجھ میں آئی، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ، جو ہے اصل میں اوپر، علی بتائیں گے وہ جو ہے، میں بتاؤں گا جو مجھے لگتی ہے، فرق سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب مولا کائنات یہ بتا دیں گے قرآن کے پاس کوئی نہیں بیٹھا، قرآن کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا مگر یہ ایک چیز میں اس کا اضافہ ہوا اور ایک چیز میں نقصان۔ اضافہ ہدایت میں، نورانیت میں، الوہیت میں، الہیت میں، ذوات میں ظاہر بنائی، سبحان اللہ، اور کمی ہوئی گمراہی میں، نقصان میں، دوری میں، جہل میں، اندھیرے میں۔ کوئی بھی نہیں بیٹھا قرآن کے ساتھ مگر یہ چیز میں اس نے قرآن سے حاصل کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو جلیس کا لفظ ہے نا، جلسہ مع القرآن، یہ جلیس کا بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ جلیس اس سے مجلس لفظ بھی نکلتا ہے، جلیس کہتے ہیں یا مجلس کہتے ہیں بیٹھک کو، ایک جگہ ہو جہاں بیٹھا جاتا ہے، جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو عربی میں، لیکن جلیس کے اندر انگلش میں سمجھاؤں تھوڑا سا، انٹیمیسی جس میں آ جاتی ہے نا، ایک بے تکلفی آ جاتی ہے، ایک اپنا پن آ جاتا ہے، ایک انس آ جاتا ہے، اس شخص کو جلیس کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انا جلیس من ذکرنی، جس نے بھی، یہ علی کا اللہ جو ہے باپ سے کلام کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی میرا ذکر کیا، انا جلیس ہوں، یہ میرا ذکر کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ اکیلا ہے
میں اس کے ساتھ موجود ہوں. سبحان اللہ. ہر کسی کے سامنے تھوڑی علی نے سجدہ کیا. سب ایک طرف جو وہ بھی کرم اللہ کو جھک گئے وہ ایک طرف. علی صرف جس کو سجدہ کرے اس میں کوئی تو خاص ایسی بات ہوگی کہ جس کو علی پہ سجدہ کر رہے ہیں, علی کا رسول پہ سجدہ کر رہا ہے, علی کی بیٹی پہ سجدہ کر رہے ہیں, علی کی آل اولاد پہ سجدہ کر رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا جلیس من ذکر, جس نے میرا تذکرہ کیا میں اس کے ساتھ موجود ہوں. وحشت نہ کرے, تنہائی نہ کرے, روئی نہیں, خوف نہ ہو. اس بات کو باور کر لیں اور تسلیم کر لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک حقیقت بڑی عیان اور موجود ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہمیں ہمارا نظر نہ آنا, اس کا موجود نہ ہونا اس میں دلیل نہیں ہے. مجھے نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے اس بات کو سمجھ لو اور اپنے دلوں میں اتار لو کہ جب مجھے پکارتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اب یہاں پہ قرآن کیا ہے, قرآن کی حقیقت کیا ہے, یہ قرآن والے جانے یا جس نے قرآن نازل کیا وہ جانے, جس نے قرآن نازل وہ جانے, حقیقت قرآن میں وہ جانے. بعض دفعہ بعض اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں, اور یہ میں بہت ہمبلی اور بہت آنیسٹلی بہت سنسیئرلی یہ بات کروں گا. وہ آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یا میں ہوں یا میرے ہیں یا وہ ہے. حقیقت یا میں ہوں یا میرے ہیں وہ ہے. مولانا یہ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. میں کہا یا وہ بتائے یا اس کے بتائیں یا اس کا. کیا بات ہے, سب مل کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اگر اس راز سے پردہ اٹھانا ہوتا تو اٹھا لے. کیا کہ واہ واہ واہ. لیکن وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تمہیں بہت ہیں, ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم ہر جگہ تمہارے کام آئیں گے, لیکن ہم ہیں. جی جی. اور آپ ہیں, اور ہمیں تو کچھ کہہ نہیں ہے, ہمیں کوئی غم و غصہ بھی نہیں ہے. ہم تو اس بات کو سن گئے آپ نے ہمیں اپنا کہہ دیا, بس ہمارے لیے کا آپ نے ہمیں اپنا کہہ دیا, ہمارے لیے وہی کا. تو پھر ہم عبد ہیں, ہم غلام لوگ ہیں. بات کو سمجھ لیں. جب رسول اللہ کی نسبت میں مولا کائنات اپنے آپ کو عبد من عبید محمد کہہ رہے ہیں کہ محمد کے سامنے علی غلام ہے اور اس کو فخر سمجھتے ہیں. بہت ہمارے استاد کے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا لقب ان کے لیے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جو میرا استاد ہے نا آیت اللہ, ان کے سامنے بھی اگر سلجھنا آ جائے یا کسی کربلا کے شہید کے صحابی کا گھوڑا آ جائے تو اپنا امامہ بڑا سا اتار کے اس کی صفائی کریں گے, اس کے ٹاپوں کو سموں کو صاف کریں اس کے. کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں, وہ سب کچھ. ہمارا کام کیا ہے, ہمارا وظیفہ کیا ہے, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے زندگی گزاریں. آسان مطلب. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اتنا شیعوں کو, اب جو میں نے حدیث کہی اس میں پڑھا اوپن ہینڈ یا فری ہینڈ, اس کو لائسنس تو کل میں نے کہا ہے, کیوں ہے ایسا؟ آسان نہیں ہے اس وقت مائنورٹی میں زندگی گزارنا. شیعہ ہونا کبھی بھی آسان نہیں تھا. تاریخ تشیع پاک پڑھیں, کہیں بہت مشکل تھا, کہیں نسبت مطلب مرنا اور کٹنا اور ذبح ہونا اور شہید ہونا اور مار دیے جانا اور خون کو حلال سمجھنا اور ناموس کو حلال سمجھنا, یہ تو فتوے مستقل لگے تھے, لگ رہے ہیں اور لگتے رہیں گے. ہم ڈر کے تھوڑی شیعہ ہوئے ہیں, کیونکہ لیڈر تھے اس میں شیعہ ہوئے ہیں. جب ماں دودھ پلا رہی ہے اور پلاتے پلاتے جری ناد علی ہے مخلا جائے, تو اب یہ گھٹی میں ہے ہماری, اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. اتنی پریشانیوں کے بعد اس کو آسٹرسائز کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ شیعہ ہیں. مختلف ممالک ایسے ہیں آپ کو نوکری نہیں مل رہی کیونکہ آپ شیعہ ہیں. آپ کو بوائکاٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ شیعہ ہیں. آپ کو گھر نہیں مل رہا کیونکہ آپ شیعہ ہیں.
آپ کو پروموشن نہیں مل رہا کیونکہ آپ شیعہ ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس سے آپ اگر خود مبتلا نہ ہو تو یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جو مبتلا ہے، جس میں وہ پریزن میں ہے، جیل میں ہے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ شیعہ ہے، اس پہ شک ہے، اس پہ شبہ ہے کیونکہ وہ شیعہ ہے. ایسی زندگی گزارنے کے بعد پھر بھی رسول اللہ گلے نہ لگائے نشر میں. بڑی مشکل زندگی تم نے گزاری. آؤ جو تمہارے حساب اللہ کے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب سمجھ رہے ہیں حدیث مفہوم کیا ہے؟ اب جو تمہارے حقوق ناز ہیں تم سے نہیں ادا ہوا ہے، تم نے کسی سے قرض دے دیا، تمہیں موت آ گئی، مار دے دیا، نہیں واپس کر پائے کسی بھی وجہ سے، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کس لیول پہ آ کے حدیث کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو زنجیر لگائیں ان پہ تہمت، جو تدبیر کریں ان پہ تہمت، جو خون کا پرسہ دیں ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. آزاد باتیں شیعوں کے حوالے سے. اتنا کچھ سننے سنانے کے بعد آدمی سے جانمان پہ آگے بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں مولا آپ کی محبت میں برداشت کر رہے ہیں اور نہیں تو کچھ بھی. آپ سلامت رہیں مولا، آپ خوش رہیں مولا، آپ راضی رہیں مولا. ہمیں صرف رضا سیدہ اور آل سیدہ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. کسی چیز سے کوئی غلط واسطہ نہیں. اگر آپ خود بھی دیکھیں اپنے آپ کو جانچیں، ہاں زندگی آسان ہو، رزق و وسعت ہو، اعلیٰ اولاد اچھی نکل جائے، نوکری اچھی ہو، آسائش ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ اساس نہیں ہے، اصل نہیں ہے، وہ عارضی ہے، آن دا سائڈ ہے. اصل یہ ہے کہ محمد وال محمد آپ گھرانہ سلامت رہے، ہم برباد ہو جائیں ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی عقیدے کے ساتھ بیٹھے نا سب لوگ یہاں پر، یہ بات سننے بیٹھے. تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ بھی کریں گے. جلتا ہے منافق جلی اپنی بلا سے، برملا بیا ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. چل کر ابو طالب کی سنا خانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ برا لگتا نہیں ہے، کیونکہ امام کی حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص کو برا کہا جائے اس کو برا نہ لگے، پھر وہ عام فہم الفاظ جو مجھے مل رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے خون کی جانچ پڑتال کرے. کیا بات ہے. کیونکہ جو شریف النفس آدمی ہوتا ہے اس کو برا کہا جائے تو برا اس کو برا لگتا ہے، کچھ کہا جائے، لیکن ہاں ہم برا مناتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. برا لگنا اور چیز ہے، منانا اور چیز ہے. ہم سب پلٹ کے اپنے مولا کو دیکھتے ہیں کہ مولا یہ ایک اور سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا یہ ایک اور. تو سورہ حجرات کے حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ جس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے، دو پہلوؤں میں یہ سورہ ہے. ایک وہ کہ ہم اپنے نبی، اپنی حجت، اپنے رسول کے ساتھ کیا اخلاق، کیا برتاؤ رکھیں، اور ہم اپنے آپس میں مسلمان مومن بھائی جو ہیں ہمارا اخلاق اور اسوہ کیا ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ یہ 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے چل گئے، رخصت ہو گئے. مطلب 9 ہجری تک اللہ کو یہ ضرورت پڑی مسلمانوں کو تمیز سکھانے کی. مسلمانوں کو 9 ہجری تک رسول کے انتقال سے 2 سال پہلے تک تمیز نہیں تھی کہ رسول سے کیسے بات کرنی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے. نہیں تو رسول کو محمد کیا پکارتے، یہ تو ادب کے خلاف ہے. رسول کو محمد کہہ کے پکارتے ہو، یہ تو ادب کے خلاف ہے. تم رسول کو وراء الحجرات، سورہ حجرات کیوں کہا جاتا ہے سورہ کو؟ سورہ حجرات اس لیے کہا جاتا ہے، حجرہ کمرہ ہوتا ہے، حجرات جمع ہوتی ہے. تو رسول جو ہیں جہاں پہ ان کی ازواج ہوتی تھیں، یہ لوگ پیچھے آتے تھے اور آواز دیتے تھے، یا محمد باہر آئیے کام ہے. رسول اللہ کو بلا دیتا. تو اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ اس طرح سے کوئی اللہ کے رسول سے بات کرے. اب لام میں کہیں پکاریں گے، آپ اونچی آواز ان کے سامنے بات نہیں کریں گے، لا ترفعوا اصواتکم، ان کے سامنے جدال نہیں کریں گے، ان سے آگے بڑھ کے کوئی مشورے نہیں دیں گے. یہ میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کر رہا ہے کہ جو رسول کہیں گے وہی بات حجت ہوگی، جو آپ کہیں گے اس میں کوئی
پھر آپ مجھ سے آگے یہ کہیں کہ بھائی فلاں نے خواب دیکھا تھا تو رسول کو بہت اچھا لگا، اس لیے رسول نے کہا اب مسلمان سارے یہی کریں گے، تو قرآن کی روح سے تھوڑا مخالف جاتا ہے یہ بات۔ یہاں پہ خواب نبی ابراہیم نے دیکھا تھا، وہ حجت تھا، رسول اللہ کی کوئی بات بتائیں کہ وہی ہے۔ یہاں پہ کسی اور کے خوابوں کی جو زیادہ ویلیو نہیں ہے، یہاں پہ صرف محمد اور آل محمد، یہاں اسلام شروع یہیں اسلام ختم۔ کیا کہنا، کیا بات ہے، واہ، جو اس دروازے سے باہر آیا وہ بدعت ہے، وہ ایجاد ہے، وہ ہے ہی نہیں اہل بیت، وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی تعریف وہ کریں جو اسلام لانے والے ہیں، اسلام بتانے والے ہیں، اسلام بچانے والے ہیں۔ کیا کہنا، واہ، اس کے علاوہ اسلام بھی کون بولے گا؟ جی، اس پہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اینڈ میں کل انشاءاللہ اس پہ اگر وقت رہا تو مزید تھوڑا مفصل گفتگو رہے گی، لیکن اس میں بالکل اینڈ میں آ کے بہت مزے کی بات مسلمان رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ منت، فارسی میں کہتے ہیں منت گزاشتہ، کہ وہ رسول پہ جتا رہے ہیں، کہتے ہیں محمد آپ نے ہم سے کہا مسلمان ہو جاؤ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ آپ نے ہم سے کہا مسلمان ہو گئے، ہم آپ کی بات مان لی، اب آپ ہماری بات مان لی۔ اس کو کہتے ہیں منت گزاشتہ فارسی میں، یا احسان جتانا۔ بھئی ہم تو مسلمان نہیں ہو رہے تھے، ہم تو بہت خوش تھے، آپ نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو گئے، اب آپ ہماری بات مان۔ یہ پتہ ہے کس طرح سے بات بچوں کو سمجھانے کے لیے، کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کہیں کہ حضور اگر آپ آپریشن نہ کرائیں تو پرسوں ہم آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ انہوں نے آپریشن کرا لیا اور پھر پرسوں اس کے بعد آئے کہ مولانا وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا اس لیے آپریشن کرایا ہم نے، تو کون سے احسان نہ کراتے آپ نے کون سے ڈاکٹر کے ساتھ احسان کیا بھائی، نہ کراتے آپ آپریشن، جنازہ بھی پڑھتے، تیاری بھی کرتے ڈاکٹر صاحب۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام لے آئے، ہم نے آپ پر احسان، آپ نے رسول اللہ پہ احسان نہیں کیا، رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، محمد کو تمہارے پاس بھیجا، تم تو جاہل تھے، تمہیں جو نہیں پتا تھا، کہ تم ظلمات کے اندھیرے میں تھے، محمد اور آل محمد کھینچ کے تمہیں نور اور نورانین کی طرف لے کے آئے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ، یہ محمد بلندر صلوات۔ ابھی فرصت ملے تو انشاءاللہ خطبہ فتحیہ کا مطالعہ کریں، کہ جس میں بی بی سلام اللہ علیہ جب مخاطب ہم بتا رہے ہیں تم کون تھے اور میرے بابا نے تمہیں کیا سکھایا اور تم کیا ہو گئے، تم اس قابل نہیں تھے کہ لوگ تمہیں اپنے گھروں میں بلائیں۔ جب اسلام پھیلا ہے شروع میں تو ان کو بڑا شوق ہوا کہ روم بھی جا کے بتائیں، فارس بھی جا کے اعلان کریں، سب کو بتائیں کہ ہمارے پاس جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اور ان کا قبائلی مینٹیلٹی، عرب کی بدو مینٹیلٹی، ایک ان کا فخر تفاخر تھا، نکال دیا ایران والے نے باہر کہ یار یہ تو نہا دھو کے نہیں آئے، یہ تو کون لوگ ہیں، ہم منہ نہیں رکھ سکتے۔ مطلب جس امت کو رسول بتائے کہ بھائی تم نہا بھی لیا کرو، چلو تمہیں ثواب بھی مل جائے گا، منہ دھو لیا کرو تمہیں ثواب مل جائے گا، دیکھو اس کو مسواک کرنا، سوچیں کیا بات ہے۔ واہ 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 واہ، ہم ٹھیک ہے رسول کی سنت، رسول اس کو کام کیا کرتے تھے، ہم اس کو کرتے تھے، لیکن یہ باتیں اس کو آپ اس میں کانسٹیٹیوشن میں لے کے آئیں اور اس کو آپ متعارف کرائیں، قانون بنائیں، اور اس پہ رسول بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ یہ تو لوگ جو چاہنے والا ہو تو خود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرا معشوق ہوگا میں اس کی طرح بننا شروع کر دوں گا، خواستہ یا ناخواستہ طور، دانستہ یا نادانستہ طور۔ یہ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں جو میں نے تقنینی اور تشریحی بات کی تھی۔ جب میں کسی کو اپنے دل میں اتار لیتا ہوں، جب میں کسی کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہوں تو وہ اب خود میرے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب دل میں اتر گیا، جو میرا کور ہے، جو میرا ایپی سینٹر ہے، جو میرا سینٹر ہے، جو میرا کرکس ہے، جہاں پہ تمام تصمیمات اور ارادے اور خوشی اور غمی منائی جاتی ہے، وہاں پہ میں نے علی کو اتار لیا۔ اور جب علی وہاں اتر گئے تمام معنی میں تو وہ آہستہ آہستہ جو کہتے ہیں نا آرگینک گروتھ،
اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوں. جتنا میں نے اتارا اتنے وہ ظاہر ہوں گے. جب وہ بہت ظاہر ہو جائیں گے تو پھر اب پوچھنے والا علی سے پوچھے گا کہ علی خدا کو دیکھتے ہو؟ تو کہیں گے جس کو علی دیکھ نہیں سکتا اس کی علی اتنی شدت سے علی نے خدا کو اپنی ذات میں اتارا اتنی شدت سے علی نے خدا کو اپنی ذات میں اتارا. ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ دو کام تھے والدین کے کرنے کے، ایک نطفہ حلال، ایک لقمہ حلال. کیا کہنے دو کام تھے، وہ کر دیے والدین نے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اتنی شدت سے مودت کرنی ہے، رکھنی ہے. شاید یہاں پہلے بات ہوئی، مودت جو ہے محبت ہے اظہار لسان سے، مودت ہے اعضاء اور جوارح جب انوالو ہو جائیں. لیکن راغب اصفہانی ایک نئی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں ڈکشنری میں عرب کے قواعد کا. کہتے ہیں مودت جو ہے وطدہ سے ہے، اور قرآن میں وطدہ جو ہے اوتاد سے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح پہاڑ جڑے ہوئے نا زمین میں، جس طرح پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک بہت شدید کوئی اس کا ارادہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں وطدہ. مودت لفظ یہاں سے آیا ہے کہ علی کے دروازے پہ اس طرح سے جم جاؤ. علی اور اولاد علی کے دروازے پہ اس طرح سے جم جاؤ جس طرح پہاڑ چٹان کہ ہلائے نہ ہلے. اور اتنا تم علی میں ضم اور گم ہو جاؤ کہ جب تمہیں بھیجا جائے نا مصر مالک اشتر کو، تو امام کہتے ہیں وہ من ثقتی، یہ وہ ہے جس پہ علی بھروسہ کرتا. حیدر سردار زمانے دا، حیدر سردار زمانے دا، اے دنیا انی کوئی نہیں، وچ نور دے خاک تلا دیونا، اے دانش مندی کوئی نہیں، کوئی ہم سے رہے تے سامنے آ، میرا ویر پابندی کوئی نہیں، اسی تا یہ پیر علی نو منیا، اے دے بات تے بلندی کوئی مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے فہموں کو اس نے اور وسعت دے، کیونکہ بہت آسان ہوتا ہے مومنین کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ یہ تیاری ازل سے ہوئی ہوتی ہے، ابد سے ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت سے تیار ہوتے ہیں یہ مومنین. صرف آپ نے ایک بات کرنی ہوتی ہے اور وہ مسکرا کے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی ہم بھی صحیح گھر سے آئے. کیا کہنے، کیا بات، آسان ہو جاتا ہے کام. تو جتنا آپ محکم اور ٹھوس ہوں گے محبت میں، مودت میں، عمل میں، امام کی امامت میں، اتنا آپ رشد و ترقی پائیں گے. امام آپ کو قرآن کی طرف لے کے جائیں گے اور بار بار یہ کہتے رہیں گے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، تدبر کیا، قرآن کا فائدہ ہے. اور قرآن آپ کو اہل بیت کی طرف لیتے جائے گا. دیکھو میں انعمت علیہم کون ہے؟ قرآن سے پوچھو، کہتے ہیں محمد علی محمد. سورہ دہر میں کسی بات ہو رہی ہے؟ محمد علی محمد. سورہ انسان میں کسی بات ہو رہی ہے؟ محمد علی محمد. وہ اللہ کے کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ محمد علی محمد. اہل بیت آپ کو قرآن کی طرف لے کے جائیں گے، قرآن آپ کو اہل بیت کی طرف. یہ ایک دوسرے کو ہمارے لیے آئے ہیں، ہم سیکھیں گے، ہم سمجھیں گے. یہ مودت، یہ محبت. ایک مالک اشتر اور ایک مسلم کو جب میں مسائل کی طرف آؤں کیونکہ وقت کم رہ گیا، کیونکہ ثقہ کی بات ہو رہی ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے. ایک بھائی حسین کا مسلم عقیل کے بیٹے کہ جن کو جب آپ مسجد کوفہ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہیں کرنا چاہیے، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں، اور اگر کوئی ابہام ہو تو بعد میں مجھ سے آ کے پوچھ لیں. جہاں کہ میں ملوں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ بتائیں. مسجد کوفہ لوگ جو زیارتوں میں جاتے ہیں، قافلے والے لے کے آتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، ان کو ایک لمبی لسٹ مفادی کی پکڑا دیتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھو، وہاں نماز پڑھو. اتنی رکعتیں نماز ہیں، اور یقیناً یہ نمازیں مسلم ہیں، یہ نمازیں اماموں سے ہم نے سیکھی. ہم خود تھوڑی نماز ایجاد کرتے ہیں، وہ تو اور لوگ ہیں جو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم تھوڑی اتنی نماز ایجاد کرتے ہیں، ہم تو معموم ہیں، جو امام کہے گا ہم وہ کریں گے. لیکن مسجد کوفہ میں جب آپ جائیں زیارت کرنے کے لیے تو
جو شخصیات جو ہستیاں وہاں دفن ہیں جن کو امام نے کہا کہ ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ ہماری ثقت ہے میرا بھائی۔ جناب مسلم جو ہے، آپ دیکھیں نماز کا تعلق عمل سے ہے، معرفت اہل بیت اور ان کے اصحاب کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عمل کھڑا ہوتا ہے عقیدے پہ، جو جب زمین ٹھوس نہ ہو، مستحکم نہ ہو، تو آپ کچھ بھی کر لیں، جتنا بھی آپ عمل انجام دے دیں، تو آپ شیکی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مستحکم زمین نہیں ہے۔ اس لیے کبھی حرم جائیں تو پہلے سلام کریں پھر نماز پڑھیں، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھنا سکھایا ہے، فرشتے تھوڑی آئے تھے آسمان سے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم آ گئے یہاں پہ، پہلے کام کیا کریں، پہلے زیارت پڑھیں یا پہلے نماز پڑھیں؟ اب میں آپ کے گھر آؤں، دروازے پر انہیں نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کہیں گے نا بدتمیزی ہے، اس وقت کچھ تو لیتے آپ۔ پہلے آپ حرم میں جائیں گے، سلام کریں گے۔ ایک بھائی امام حسین علیہ السلام کا، حضرت مسلم، کہ جن کو جب روانہ کیا ہے، خط میں لکھا گیا اور کہا یہ کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، میری ثقہ ہے، اس میں میں بھروسہ کرتا ہوں، جو یہ مجھ سے کہے گا میں اس پہ یقین کروں گا، جو یہ تم سے کہہ رہے ہیں اس پہ تم یقین کرو۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا امام حسین کے بھائی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا، لیکن اللہ کی مصلحت، اللہ کی مشیت، جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح سے ہوا۔ کہ ایک بہت خوبصورت بات کہی، اور یہ عاشق کوئی ہو، ہر آدمی یہ بات کہہ نہیں سکتا جو مرحوم نے کہی، خطیب اعظم نے، کہ کوفے میں مسلمان تو بہت تھے لیکن مسلم نہیں تھے۔ کوفے میں مسلمان لیکن مسلم ایک ہی تھا، کہ جب امام بیٹھا ہے تو جب دروازے کھولے، سب نے باتیں سنی ہیں، بس میں مسائل کے تاکہ ثواب پہنچے ہمارے مضمون کو، مرحوم کو۔ دروازہ کھولا ہے، بڑھیا نے تو کہا کہ مسافر لگ رہے ہو تم، اہل کوفہ نہیں لگ رہے۔ کہا میں مدینے میں جو حسین رہتا ہے میں اس کا سفیر ہوں، مجھے یہاں بھیجا گیا ہے کہ میں بیعت لوں اور حسین کے آنے کی تیاری کروں، ہماری بھی کروں۔ بہت غلط وقت پہ، بہت مشکل جگہ پہ، بہت کٹھن جگہ پہ تم آئے ہو۔ یہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں، یہاں کے لوگ وفا نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، اس بات کو سمجھیں، اور بس یہی مسائل کے لیے بات کافی ہے کہ تنہائی پتہ کیا ہوتی ہے، اکیلا پن پتہ کیا ہوتا ہے، کہ کل یہاں پہ علی کی حکومت تھی، کل یہاں علی حاکم تھے، ان گلیوں میں یتیم بچوں کو علی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے، جہاں پہ مسلم اکیلا بیٹھا ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ حسین اور حسینیت، یہ جرم ہے حضرت مسلم کا۔ خدا بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، ہمارے بچوں کو معارف اہل بیت سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے بچے جہاں نمازی ہوں وہاں عزادار ہوں، جہاں عزادار ہوں وہاں نمازی ہوں، نماز کی صفوں کی بھی زینت بنے، ماتم کی صفوف کی بھی زینت بنے، عقیدہ عمل کے ساتھ ہو اور عمل فہم کے ساتھ ہو، قائم آل محمد کی فہم تعجیل ہو، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و آوان میں شامل خدا رکھے۔ جو بانیان مجلس ہیں جنہوں نے آج کا انتظام کیا ہے، خدا ان کی اس عبادت کو ان سے قبول کرے، اور جو کہ مرحومین ہیں ان کی قبر میں، تمام مومنین کے مرحومین کی قبور میں اس نور کو بحق محمد علیہ وسلم پہنچائے۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔